مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے تفہیم اسلام پروگرام کا آج تیسرا حصہ پیش کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ حق ٹیلی ویژن کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مختلف علماء کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرتے ہیں اور مختلف مسائل پہ ان سے ان کی ماہرانہ آراء لیتے ہیں. تو ہمارے اس پروگرام میں حسب سابق ملت اسلامیہ پاکستان کی معروف دینی مذہبی شخصیت جو کہ مفکر اسلام بھی ہے، فقیہ اہل بیت بھی ہے، اور ان کا ایک مقام ہے اتحاد بین المسلمین کے داعی بھی ہیں، سرکار علامہ آیت اللہ شیخ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی، وہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہیں. تو آئیے ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، آج کے اس ہمارے پروگرام کا موضوع ارکان اسلام، اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا بنیادی رکن جو ہے وہ توحید ہے. تو لہذا اس سلسلہ میں جناب سے گزارش کروں گا کہ مقام توحید کے بارے میں وضاحت فرمائیں. مقام توحید کیا ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تحقیقی نگاہوں سے قرآن اور اسلام کے حقائق و دقائق اور اسرار و رموز کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا دوسرا نام ہے. اس میں کہیں عقائد ہیں، کہیں اعمال و عبادات ہیں، کہیں معاملات ہیں، کہیں اخلاقیات ہیں، کہیں معاشیات ہیں، کہیں تمدنیات ہیں، کہیں معاشرتیات ہیں. ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ظاہر ہے کہ اس عقائد جو ہیں ان کو اصول دین اسلام کہا جاتا ہے، اور اصل کے معنی اساس کے ہیں، اساس کے معنی بنیاد کے ہیں. یعنی اگر اسلام ایک محل ہے، ایک مکان ہے، ایک قصر ہے، تو اس کے حجر اساسی کا نام، بنیادی پتھر کا نام عقیدہ توحید ہے. جب لفظ توحید بولا جائے تو اس سے دو معنی ذہن میں آتے ہیں. پہلا یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اس کائنات کے نظام کا مدبر و مدیر اور چلانے والا ہے. یہ بغیر کسی سانے کے وجود میں نہیں آئی اور نہ کبھی آ سکتی ہے. تو میں عرض کروں گا جہاں تک اس معنی کا تعلق ہے تو خالق کائنات کی ہستی کا اقرار انسان کی فطرت میں داخل ہے. یہ چیز بداہتاً ثابت ہے، کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے. جب انبیاء کے دور میں لوگ اللہ کے بارے میں شک کرتے تھے تو قرآن نے ان سب کا ایک جواب نقل کیا ہے کہ انبیاء قالت لهم رسلهم اشک افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. ہو عقل کے اندھو، آیا اس ذات کے وجود میں بھی کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے جس نے کہیں اتنے بڑی آسمان کا شامیانہ لگا دیا اور کہیں اتنی بڑی وسیع و عریض زمین کا فرش بچھا دیا؟ مطلب یہ تھا، جناب امیر سے پوچھا گیا مولا مد دلیل والا وجود ثانی، فرماتے حل تکون البنایۃ من غیر بانن والجنایۃ من غیر جانن.
آج تک دیکھا ہے کہ کوئی بنا کوئی عمارت موجود ہو پر بنانے والا نہ ہو، عنایت موجود ہو پر کوئی جانی موجود نہ ہو، کوئی فعل موجود ہو اس کا فاعل موجود نہ ہو سکتا ہے کہ اثر موجود ہو لیکن مؤثر موجود نہ ہو۔ یہ چیز بداہتاً ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب امیر سے دوسری روایت کے اندر یوں موجود ہے کہ ایک بدو نے آ کر مولا سے سوال کیا کہ مولا مد دلیل علی وجود ثانب، تو مولا نے دیکھا کہ سمجھ کلمک الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقل و فکر کے مطابق گفتگو کرو، تو دیکھا یہ فلسفہ منطق پڑھا ہوا نہیں اور علوم اسلامی سے آشنا نہیں، تو مولا نے اس کے ماحول اور اس کی عقل و فہم کے مطابق فرمایا کہ تمہیں اگر کسی جنگل میں اونٹ کی مینگنی نظر آ جائے تو تم یقین نہیں کر لیتے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے؟ اگر تمہیں کوئی گدھے کی لید نظر آ جائے تو کیا تمہیں یقین نہیں ہو جاتا کہ یہاں سے کوئی گدھا گزرا ہے؟ اگر تمہیں انسان کے قدم کا کوئی نشان مل جائے تو کیا تم یقین نہیں کر لیتے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ فرمایا اتنا بڑا وسیع اور عریض آسمان، اتنی بڑی چوڑی چگلی زمین، یہ سارے مل کر نہیں بتاتے کہ ان کا کوئی خالق مالک ہے؟ اس زمین کا فرش کا کوئی بچھانے والا ہے، اس آسمان کے شامیانے کا کوئی لگانے والا ہے، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو الغرض یہ بدیہی چیز ہے کہ کوئی اثر بغیر مؤثر کے، کوئی فعل بغیر فاعل کے، کوئی بنا بغیر بانی کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر ماننا پڑے گا اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، کوئی مالک ہونا چاہیے، کوئی مدبر اور مدیر ہونا چاہیے، اسی کو ہم مسلمان رب العالمین کہتے ہیں۔ یہ ہے توحید کا ایک معنی، اور دوسرے توحید کے معنی یہ ہیں جو ہمارے اصل مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آیا کائنات کے خالق ایک سے زائد ہیں یا ایک ہے؟ کائنات کا نظام چلانے والے بہت سارے خدا ہیں یا ایک ہے؟ یہ نظام قدرت چلانے والے متعدد ہیں یا ایک ہے؟ اسلام کا طر امتیاز یہ ہے کہ خلق ہو یا رزق ہو یا موت ہو یا حیات ہو یا بیمار کی صحت ہو یا مقدمے میں کامیابی ہو، یا جتنا نظام کائنات چل رہا ہے اس کا خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، پالنے والا ایک ہے، مربی کائنات ایک ہے، نظام قدرت چلانے والا ایک ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ وہ ایک جو خدا ہے وہ کیسا ہے، تو اس کے بارے میں تمام کو فرق اسلام کے اندر کتابوں میں تفسیروں میں ایک روایت ملتی ہے کہ یہودیوں کے ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ جو توحید پروردگار کے علم بردار ہیں اور لوگوں کو توحید کے نام پہ بلا رہے ہیں، تو ذرا اپنی توحید کا تعارف تو کرائیں کہ وہ اللہ کیسا ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے خالق اکبر کی وحی کا انتظار کیا، تو خالق اکبر نے زیادہ دیر تک پیغمبر کو منتظر رکھنا گوارا نہیں کیا، فوراً وحی کی ڈوری ہلائی اور یہ سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ نازل فرمائی، جس میں خالق نے اپنا تعارف اپنے لفظوں میں یوں کرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرا حبیب لوگوں سے کہہ دو، سوال کرنے والوں کے سامنے وضاحت کر دو کہ میرا پروردگار کائنات کا خالق مالک ایک ہے، ایسا ایک جو بے تمام علمانہ ایک ہے، ذات میں ایک، صفات میں ایک، افعال میں ایک، عبادت میں ایک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی دوسری صفت یہ ہے
اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے. وہ کسی نبی، کسی ولی، کسی وسیع، کسی امام کا محتاج نہیں، بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے. نبی ہوں یا ولی، وسیع ہوں یا امام، ان کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور مسند نبوت و امامت پہ فیض کرنے والا بھی خدا ہے. لہذا دوسرے مقام پر فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب کے سب میرے محتاج ہو. اگر کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جو سب سے بے نیاز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ بویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. لم یلد. پھر تعارف آگے بڑھ رہا ہے کہ فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جو جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ذکور و اناث ہے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی. لہذا اللہ لم یلد بھی ہے. جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اللہ نے ان کو دھتکار دیا. جو کہتے عزیر اللہ کا بیٹا، اللہ نے ان کو رد کر دیا. جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کہتے تھے، اللہ نے اس نظریے کو مسترد کر دیا. اور لہذا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ساری کائنات اس کی مخلوق تو ہے پر اس کا مولود کوئی نہیں ہے، اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا. اور پھر جامع لفظوں میں اللہ نے ساری بات ختم کرنے کے لیے ایک جملہ فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد. پورے عالم امکان میں، عالم ارضی و سماوی میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ جیسی ہو، جو اللہ کی ہمسر ہو، اللہ کی ہم پایا ہو، یا سادہ لفظوں میں اللہ جیسی ہو. جس کا بھی نام لیا جائے گا وہ مخلوق نظر آئے گی اور خدا اس کا خالق نظر آئے گا. کبھی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے اکریم امامت کے چوتھے تاجدار نے زین العابدین نے فرمایا، جیسا کہ اصول کافی کے اندر موجود ہے، کہ جب سورہ قل هو اللہ پڑھ چکو تو 3 بار، ورنہ 2 بار، اگر وقت تنگ ہے تو 1 بار ضرور کہا کرو کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی، کذالک اللہ ربی. میرا رب ایسا ہے جیسا کوئی اور نہیں ہے، میرا پروردگار ایسا ہے جیسا کوئی اور نہیں ہے. تو اسلام توحید کے اسی معنی کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، کہ قصر اسلام کہ اس پہلے پتھر یا پہلی اینٹ کا نام جس پر اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے معرفت توحید ہے. اور اسی کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، کہ دین کا حجر اساسی جو ہے وہ معرفت پروردگار پہ قائم ہے. یعنی مطلب واضح ہے، اگر معرفت توحید ہے تو پھر معرفت رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، فروع بھی دین کی بھی ہے. اور اگر خدا کی معرفت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب التوحید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پیش فرمائی ہے کہ من مات ولم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ النار. فرمایا جو بندہ توحید کا دامن پکڑ کے موحد بن کر شرک سے دامن کو بچاتے ہوئے دنیا سے اٹھ جائے، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دی.
یا دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ حرم ایصاد الموحدین علی النار، اللہ نے موحدین خدا پرستوں کے جو اللہ کو ہر لحاظ سے واحد لا شریک مانتے ہیں ان کے جسموں پر آتش دوزخ کو حرام قرار دیا ہے۔ توحید کی کتنی اقسام ہیں، اس کی وضاحت سر۔ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کم از کم 4 چیزوں میں خالق اکبر کو واحد لا شریک نہ مانا جائے۔ ویسے چھوٹی موٹی قسمیں اور بھی ہیں، لیکن بڑی بڑی قسمیں جن کے بغیر کوئی بندہ نہ مسلمان بن سکتا ہے نہ اہل ایمان کہلا سکتا ہے، وہ 4 ہیں۔ اول پہلی قسم کا نام ہے توحید ذاتی، دوسری کا نام ہے توحید صفاتی، تیسری قسم کا نام ہے توحید افعالی، اور چوتھی قسم کا نام ہے توحید عبادتی۔ ان کی مختصر تشریح یہ ہے کہ توحید ذاتی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات میں کوئی بھی کائنات کی ہستی شریک نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے اللہ کی ذات ہماری ذاتوں کی طرح نہیں کہ وہ ملک ہے، وہ خان ہے، وہ چودھری ہے، وہ پٹھان ہے۔ اللہ کی ذات ہے واجب الوجود، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ابدی بھی ہے، وہ سرمدی بھی ہے، وہ ایسا اول ہے جس کی اول کوئی نہیں، ایسا آخر ہے جس کی آخر کوئی نہیں، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ لہذا اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے وجود واجب ہے، اس کے لیے وجود لازم ہے۔ اللہ سے وجود کبھی الگ نہیں ہو سکتا، اور باقی ساری کائنات ممکن الوجود ہے، ممکن فی حد ذات ہی، نہ وجود کا تقاضا کرتا ہے نہ عدم کا۔ اگر کوئی موجد آ جائے اس کو وجود دے دے، وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ جب موجد اس کے وجود سلب کر لے وہ عدم آباد کی طرف چلا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری حالت ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اور توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہ صفات خاصہ ان میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ مثلا خالق ہونا اللہ کی صفت ہے، وہ خود فرماتے حل من خالق غیر اللہ، اور میرے شریک بنانے والوں کوئی میرے سوا اور بھی خالق ہے؟ اللہ یحیی و یمیت، کیا میرے سوا کوئی محیی و ممیت ہے؟ کوئی میرے سوا ایسا مدبر کائنات ہے جو نظام قدرت چلا رہا ہے؟ تو لہذا امور تکوینیہ، خالق ہونا، مالک ہونا، اور محیی و ممیت ہونا، اور جو ہے مجیب الدعوات ہونا، قاضی الحاجات ہونا، یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جن میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اگر ہم لوگ اگر مخلوق میں مثلا انبیاء میں علم ہے، طاقت ہے، قوت ہے، معجزے کی ہے، طاقت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ لہذا صفات خاصہ میں بھی اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب سب سے زیادہ جو اہم شعبہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید افعالی، کہ اللہ کے کاموں میں بھی کوئی مخلوق شامل نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے کام کیا ہیں جن میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اگر قرآن کا بے لاگ نگاہوں سے مطالعہ کیا جائے، اگر پیغمبر اسلام اور دوسرے بزرگان دین و ایمان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ توحید کا جو ہے کام کیا ہیں۔ اللہ نے قرآن کے پارہ نمبر 21 میں سورہ روم میں رکوع نمبر 7 میں وضاحت فرمائی، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم
ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے، اور جس کو چاہتا ہے جوڑا عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اور اس کی دوسری صفت یہ ہے، اس کا دوسرا فعل یہ ہے کہ جس کو پیدا کر کے اس کی روزی کا انتظام بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ زندگی عطا فرماتا ہے، جب زندگی کے سن و سال ختم ہو جائیں پھر موت کا مزہ چکھاتا ہے، اور جب قیامت کو قائم کرے گا تو لاکھوں سالوں کے مردوں کو حیات نو عطا کر کے میدان حشر میں لائے گا۔ یہ چار کام گنوانے کے بعد خدا اپنے مشرکین کو، خود اپنا شریک بنانے والوں کو للکار کے فرما رہے حل من شرکائکم، کیا تمہارے جن کو شریک مانتے ہو کوئی ایسا ہے جو میرے والے یہ کام کر سکے؟ پھر خود جواب دیتے ہیں سبحانہ، پاک ہے اور اللہ بہت بلند و بالا ہے ان مشرکانہ باتوں سے یہ مشرک اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ امور تکوینی یا خلق ہے یا رزق ہے یا موت ہے یا حیات ہے یا مضطر کی دعا و پکار کو سننا ہے یا اس کی حاجات کو برلانا ہے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، یہ اللہ کے فعل ہیں جن میں کوئی شریک نہیں۔ اور آخری جو ہے قسم توحید کی یہ ہے کہ اللہ اپنی عبادت میں بھی ایک ہے، کائنات کا معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے۔ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور شرط یہ ہے کہ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ لہذا معلوم ہوا کہ معبود کائنات کا ایک ہے، کسی کے لیے عبادت اور کی جائز نہیں، لہذا عبادت صرف ذات پروردگار کی جاتی ہے۔ اور سارے عبادات میں سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کے ارکان میں سے افضل رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ جب ہر قسم کی عبادت ذات پروردگار میں منحصر ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی اور مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان سجود جائزا لغیر اللہ لامرت الازواج ان یسجدن لازواجہن، کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، پر یہ حکم میں نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی ہستی کے لیے سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ ناظرین، وقفہ بہت ضروری ہے، لہذا ہم بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر ملیں گے۔ مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو ایک نہ کرے۔ لہذا معلوم ہوا کہ معبود کائنات کا ایک ہے، کسی کے لیے عبادت اور کی جائز نہیں، لہذا عبادت صرف ذات پروردگار کی جاتی ہے۔ اور سارے عبادات میں سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کے ارکان میں سے افضل رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ جب ہر قسم کی عبادت ذات پروردگار میں منحصر ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی اور مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان سجود جائزا لغیر اللہ لامرت الازواج ان یسجدن لازواجہن،
کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو لأمرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، پر یہ حکم میں نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی ہستی کے لیے سجدہ کرنا روا نہیں ہے۔ ناظرین، وقفہ بہت ضروری ہے، لہذا ہم بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر ملیں گے۔ مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو۔ ناظرین، وقفے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز اسی پوائنٹ سے کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ وقفے سے پہلے گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ توحید عبادتی، کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، تو کیا سجدہ تعظیمی کا کوئی تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ تعبیدی اور سجدہ تعظیمی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کے قرآن اور معصومین کے فرمان سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا سجدہ ذات خدا بند کے لیے مخصوص ہے۔ عام طور پر لوگوں کو دھوکہ ملتا ہے تو دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اللہ نے فرمایا تھا کہ فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، اور دوسرا یہ کہ جناب یوسف کے ماں باپ نے جناب یوسف کو سجدہ کیا تھا۔ دونوں کا جواب یہ ہے۔ اکریم امامت کے 11ویں تاجدار امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسا کہ احتجاج تفسیر برہان، تفسیر نور الثقلین اور تفسیر فیضان الرحمان میں سب میں موجود ہے کہ فرمایا کان سجود للہ وکان آدم قبلتن، خالق اکبر نے جناب آدم کو قبلہ قرار دے کر سجدہ اپنی ذات کو کرایا تھا۔ جس طرح کہ ہم مسلمان خانہ کعبے کو قبلہ سمجھ کر سجدہ خدا کو کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ اہل قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو حضرت یعقوب نے اور ان کے بیٹوں نے سجدہ کیا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ یوسف کو کیا گیا، نہیں، روایات میں وارد ہے کہ جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے اپنا کنویں میں ڈالا اور جناب یعقوب ان کے فراق میں رو رو کر اپنی بینائی بھی کھو بیٹھے تو اللہ نے فرمایا تھا یعقوب گھبراؤ نہیں، میں تمہیں زندہ بیٹا ملواؤں گا۔ لہذا جب مدت مدید کے بعد خالق اکبر نے ان کو اپنے وعدے کے مطابق بیٹا ملوایا اور وہ بھی زندہ اور تخت مصر پہ بیٹھا ہوا تو خروا لہو سجدا، لام اجلیہ ہے، پھر ان کی وجہ سے وہ خالق اکبر کے سجدہ شکر میں جھک گئے۔ وہ سجدہ شکر تھا، نہ اپنا جناب یوسف کو سجدہ نہیں تھا، ورنہ میں نے اپنی کتاب اصل فوائد میں لکھا ہے کہ باپ کرے سجدہ تے بیٹا اور چوڑا ہو جائے کہ میں وہ ہوں جس کو بابا بھی میرا سجدہ کر رہا ہے، تو میں نے کہا نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسا اللہ کے نبی سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ماں باپ ان کو سجدہ کریں اور وہ اس پر خوش ہو جائیں، جبکہ وہ نبی بھی خود معصوم ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے معصوم ہیں۔ تو لہذا یہ سجدہ شکر تھا۔ اگر اس کا کوئی تصور ہے تعظیمی تعبیدی کا تو یہ مشرکین نے گھڑ رکھا ہے، کسی اور کے اندر ہوگا۔ علامہ مجلسی نے بھی حیات القلوب میں لکھا ہے کہ اسلام میں سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبیدی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہر قسم کا سجدہ اسلام میں اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ توحید کے موضوع پہ کافی تفصیلی گفتگو اور اس کی اقسام پہ بھی کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے،
تو شرک کے کیا نقصانات ہیں؟ آیا شرک کی بھی اسی انداز سے قسمیں ہیں جیسے توحید کی اقسام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں موجود ہے کہ شرک جو ہے وہ صرف ظلم نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے، اور اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ ملعون ہوتے ہیں، مردود ہوتے ہیں، مطرود ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ شرک کیا ہے۔ شرک توحید کی ضد ہے۔ شرک کا معنی یہ کہ معبود کائنات ایک نہیں، اس کے ساتھ خدائی میں کوئی اور شریک بھی ہیں، لہذا اللہ اور چیزیں تو برداشت کر لیتا ہے، توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کا واضح اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کو جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، پر شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی بخشش کا اللہ کے پاس کوئی امکان نہیں، لہذا یہ ناقابل معافی شرک ہے۔ سارا قرآن شرک کی مذمت سے چھلک رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، خواہ وہ ذات میں یا صفات میں یا افعال میں یا عبادت میں، ان کو قرآن مشرک کہتا ہے، اور مشرکوں کو کے بارے میں فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو مشرک ہیں ان پر جنت حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو توحید کی قسمیں ہیں، اگر اس توحید کی قسم کی نفی کر دی جائے تو شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ذات میں ایک نہ مانا جائے، اس کو شرک ذاتی کہتے ہیں۔ اللہ کی صفات کو، اللہ کو اس کی صفات میں واحد و یکتا نہ مانا جائے، اس کو شرک صفاتی کہتے ہیں۔ اللہ کے افعال میں کسی قسم کی مخلوق کو شامل کیا جائے، اس کو شرک افعالی کہتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے اس کو شرک عبادتی کہتے ہیں۔ لہذا اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، لہذا جو اللہ کے ساتھ کوئی ذات میں شریک مانتے اپنے معبودوں کو، وہ مشرک ہیں اور جہنم کا ایندھن ہیں۔ جو اللہ کی صفات میں اللہ بھی خالق ہے تو فلانا نبی و امام بھی خالق ہے، اللہ بھی رازق ہے تو فلانا بزرگ بھی رازق ہے، اللہ بھی محیی و ممیت ہے تو فلانا نبی و امام بھی محیی و ممیت ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ شرک افعالی کے مرتکب ہیں۔ اور جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ جس بڑی سے بڑی شخصیت کو کیا جائے وہ شرک عبادتی کے مرتکب ہیں۔ اور یہ جب تک یہ ان چاروں چیزوں کی نفی نہ کی جائے اور اللہ کو چار چیزوں میں واحد و یکتا نہ مانا جائے، اس وقت تک آدمی نہ صاحب اسلام بن سکتا ہے کہ نہ صاحب ایمان۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ دنیا میں شرک کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ چونکہ یہ ایک بہت بڑا جرم عظیم ہے اور ظلم عظیم ہے، بلکہ تو اس کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے؟ جو کچھ مختلف روایات کو دیکھنے سے حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کے دور میں چند شخصیات بڑی نیکوکار تھیں، پرہیزگار تھیں اور بہت بڑی اطاعت شعار تھی، لیکن اس دور کے لوگوں نے ان کی قدر نہ کی۔ اور عام طور پر یہ مشہور ہے کہ کسی کی قدر ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد، جب اٹھ گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ تو لہذا جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کی اب آنکھیں کھلی تو خواب غفلت سے جاگے اور کہا اے کاش ہم نے اتنی نعمت کا کفران کیا، ان نعمتوں کو ہاتھوں سے گوا بیٹھے جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی، عزت و عظمت کرنی چاہیے تھی، ہم نے ان کی توہین کی، تذلیل کی، تو انہوں نے ان ہستیوں کی مورتیاں بنائیں اور جب وہ ان کو صبح ہوتی شام ہوتی ان مورتیوں کو سامنے رکھ لیتے اور چپ سادھ کے بیٹھ جاتے، اپنے خیال کے مطابق وہ سمجھتے کہ ہم ان کی اپنے گناہوں کی تلافی کر رہے ہیں، ہم اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہیں،
زندوں کی تو ہم نے قدر نہیں کی، آپ مرنے کے بعد ان کی مورتیوں کو سامنے رکھ کر ہم ان کو توجہ کا مرکز بنا کر ان کی کورنش بجا لا رہے ہیں۔ وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کی اولادوں نے دیکھا کہ ہمارے بزرگوں ان مورتیوں کے سامنے چپ سادھ کے بیٹھتے تھے تو انہوں نے گمان کیا وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو آنے والی نسلوں نے اور نسل در نسل جو اولادیں پیدا ہوئیں ان نے ان کی عبادت شروع کر دی اور یہ سمجھا کہ ہمارے معبود یہی ہیں۔ اس لیے دنیا میں جو شرک کا آغاز ہوا تو وہ خوش عقیدتی کی وجہ سے ہوا، پیر پرستی کی وجہ سے ہوا، مخلوق کو خالق سمجھنے کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چل نکلا، لوگوں نے خانہ کعبے میں بت رکھے، 360 بت تو اس وقت بڑے تھے جب پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت کیا تھا، تو لہذا فتح مکہ کے بعد ان سب کو بتوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کا سر پھوڑ دیا گیا، تو ان کو توڑ دیا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیا گیا۔ تو لہذا اسلام میں کسی قسم کے شرک کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جو مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان ہے وہ مشرک نہیں ہے۔ تو قبلہ یہ اسلام کے اندر یہ شرک والی لعنت یہ کس طرح داخل ہوئی ہے؟ اسی جواب سے جو میں نے عرض کیا آپ اس چیز کو بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں افراط و تفریط رہا ہے۔ اگر کوئی شخصیت بڑی ہو تو اس کے کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کے منکر ہوتے ہیں۔ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ ایڑی چوڑی کا زور لگاتے تاکہ اس کو حد سے بڑھایا جائے، جو دشمن ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو حد سے نیچے گرایا جائے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نقل کفر نواشد، یہودیوں کو حضرت عیسیٰ سے عداوت تھی، انہوں نے ان کو ایک حلال زادہ بچہ ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور عیسائیوں کو ان سے عقیدت تھی، انہیں بڑھا چڑھا کر ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم تفرید میں جاؤ نہ افراط میں جاؤ، انا عبد اللہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، معاذ اللہ میری ولادت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہی بات اسلام میں سرایت کر آئی، جو بزرگوں کے ماننے والے تھے انہیں ان کو خدا کی حدود ربوبیت تک پہنچا دیا، اور جو ان کے منکر تھے انہیں ان کو عام انسانوں کی سطح سے بھی نیچے گرا دیا، جیسے کہ جناب امیر المومنین حیدر کرار نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں سیالک فی سنان ولا ذنب لی، دو قسم کے بندے میری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے اور دونوں جہنم میں جائیں گے جبکہ میرا قصور کوئی نہیں، کیونکہ میں نے ان کو اس بات کی دعوت نہیں دی۔ محب غالن و مبغض قال، ایک وہ نادان دوست جو دوستی کی رو میں بہہ کر مجھے بندگی کی حدوں سے نکال کر خدائی کے ساتھ میرے ڈانڈے ملا دے گا، خدا کے برابر مجھے سمجھے گا، اور دوسرا وہ ناپکار دشمن جو مجھے اپنی منزل امامت، خلافت، وصایت، وراثت سے نیچے گرا کر عام لوگوں کی سطح تک نیچے لے جائے گا، وہ دوستی کی وجہ سے گمراہ ہو کر جہنم میں جائے گا، یہ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے میرے بارے میں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرمایا علیکم بالنعمت الوسطی، درمیانہ روی کو لازم پکڑنا، نہ مجھے خدا کہنا، نہ خدائی صفات کا حامل کہنا، کہ نہ عام پبلک جیسا کہنا، مجھے کہنا کیا ہے؟ اللہ کا ولی کہنا، پیغمبر خاتم کا وصی کہنا، یہ ہے صراط مستقیم اور یہ ہے درمیانہ روی۔ لہذا اسلام ہر چیز کو اس کا مقام دیتا ہے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عِلْمَهُ، اللہ ہر بندے کو اپنے علم اور اپنی منزلت کے مطابق قدر و منزلت دیتا ہے۔
لہذا جو جس مقام پہ فائز ہے اس کو وہی ماننا چاہیے، نبی کو بڑھانا نہیں چاہیے تاکہ خدا تک نہ پہنچ جائیں، کہ کسی ہستی کو عام گھٹانا بھی نہیں چاہیے تاکہ عوام کی سطح تک نہ آ جائیں۔ یہ اسلام کا تعلیم ہے اور یہ اس کا زرین اصول ہے۔ خداوند عالم ہمیں اسلامی اصولوں پر چلنے کی اور شرک و کفر اور بے جا عقیدتوں کے بھنور میں پھنس کر اپنا ایمان گنوانے سے بچائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سابقہ انبیاء کی امتوں میں لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، مجسمے بنا دیے اور پھر ان کی عبادت کرنے لگے، تو یہ مورتی مجسمہ اور شبیہ میں یہ کیا فرق ہے؟ میرے محترم، یہ عام اعتراض ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی، یہ اختلافی مسئلہ ہے، فلانی چیز فلانی کی شبیہ ہے، فلانی کی شبیہ ہے۔ تو اسلام مطلق شبیہوں کا نہ انکار کرتا ہے تو نہ مطلق شبیہوں کو جائز قرار دیتا ہے، کہ اگر شبیہ بنائی جائے جاندار کی اور وہ ہو بے جان، جاندار کی تصویر بے جان بنائی جائے اور وہ بھی مجسم ہو، جس طرح ہم لوگ گھروں میں گھوڑے رکھتے ہیں، گدھے رکھتے ہیں، اونٹ رکھتے ہیں، ہاتھی، وہ مصنوعی ہوتے ہیں، تو یہ یہاں غیر ذی روح کی تصویر جو غیر ذی روح ہو اس کا بنانا حرام ہے۔ لیکن اگر جاندار کی شبیہ، جاندار گھوڑے کی شبیہ گھوڑے کی شکل میں، اونٹ کی شبیہ اونٹ کی شکل میں، وہ بھی جاندار یہ بھی جاندار، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور علاوہ بری دیکھنا یہ ہے کہ بنانے والے کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ بناتا ہے اس لیے کہ اس کی پوجا پاٹ کرے، اس کو سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے، تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ اللہ کے سوا میں نے کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں، کسی کو سجدہ کرنا مباح نہیں۔ لیکن اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے، جس طرح یجعلونہ لہ تماثیلا و محاریبا، حضرت سلیمان کے لیے جنات تمثیلیں بنا کر لیتے تھے، حدیثوں میں وہ مسجدوں کی ہوتی تھی، محرابوں کی ہوتی تھی، غیر جاندار چیزوں کی ہوتی تھی، لہذا غیر جاندار کی غیر جاندار تصویر ہو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ جہاں پر جاندار کی بے جان تصویر بنانا یا تشبیہ بنانا وہ ناجائز ہے، بشرطے کہ ان کی نہ پرستش کی جائے، نہ عبادت کی جائے، نہ ان شبیہوں کو سجدہ کیا جائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے ماشاءاللہ اسلام کی صحیح تشریح اور توضیح کرنے کا موقع دیا۔ خداوند عالم سب بانیوں کی اور سامعین کی مستمعین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سارے عالم کو اللہ کی توحید پر اکٹھا فرمائے، کیونکہ ربنا و ربکم الہ واحد، ساری کائنات کا رب بھی ایک ہے، کہ پروردگار بھی ایک ہے، کہ معبود و مسجود بھی ایک ہے۔ والحمدللہ الذی جعلنا من المسلمین الموحدین ولم یجعلنا من المشرکین الضالین المضلین۔ اللہم صلی اللہ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ علامہ صاحب قبلہ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے تفہیم اسلام پروگرام کے میزبان ڈاکٹر افتخار احمد اعوان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، خدا ناصر۔ مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے۔ تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو